اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں چیپٹر ختم ہوا۔ یوم یجمع اللہ الرسل۔ اب یہاں ایک بہت بڑی بات تم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ آج 24 دسمبر بھی ہے، اور جو ہم یہاں پہ جو کمیونٹیز رہ رہی ہیں یہ ٹریڈیشنل مسلمس ہیں، اور ساتھ ان کے اندر کرسچن بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں، اور یہ لوگ کل 25 دسمبر کی وہ کرسمس منائیں گے۔ اب یہاں بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی کرسمس کا مطلب یہ ہو گیا وہ کہ بھائی جو بھی مطلب ہے آپ یہ دیکھیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو بھائی اگر وہ پیدا ہوئے تھے، مجھے تو نہیں پتا کہ 25 دسمبر کو پیدا، تو واٹ از دسمبر مجھے نہیں پتا دسمبر کیا ہے، واٹ از ربیع الاول مجھے نہیں پتا ربیع الاول کیا ہے۔ میں بہار کے موسم کو میں مانتا ہوں، وہاں سپرنگ آتی ہے، بہار آتا ہے وہ پتہ ہے جی۔ ایکچوئل منتھ آر بیس آن سیزنس۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ جی پیدا ہوئے تھے تو ہوئے تھے، تو بھائی آپ منائے خوشی، تو ہم تو روز ہی خوشی مناتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کے جو بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ یہ جو کمیونٹی جو اپنے آپ کو کرسچن کہتی ہے، ان میں سے میکسیمم لوگ اس کو یسوع مسیح کہتے ہیں، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہے، تو وہ کافر ہو گئے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جی اللہ کی قدرت کا بیٹا ہے، عیسائیوں میں وہ بھی کافر ہی ہو گئے، اور کچھ لوگ اس کو تین میں تیسرا مانتے ہیں کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ، وہ بھی کافر ہو گئے۔ پھر ان کی جو ہم سورہ نساء میں پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، ان کے یہ کہنے کے سبب کہ انہوں نے مریم پر بہتان عظیم لگایا، اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ انہوں نے کہا ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو مار ڈالا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کے اوپر لعنت کی۔ انہوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نہیں مارا، وہ شک میں پڑے اللہ نے، بلکہ میں نے اس کو بلند کر لیا اپنی طرف، اور جو لوگ اس میں شک میں پڑے ہیں وہ قیامت تک شک میں پڑے رہیں گے۔ اور کتاب والوں میں سے، توریت والے، انجیل والے اور قرآن والوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ خود کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے، اس کلمے میں۔ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام جیسے دنیا میں آئے ہیں، پہلے جو لوگ ان کی موت کی بات کر رہے ہیں پہلے وہ ان کی حیات کی بات تو کریں کہ وہ کس طریقے سے آئے ہیں۔ وہ اس عام طریقے سے اس دنیا میں نہیں آئے بھائی جس طریقے سے آپ ہو۔ آپ ایک میل اور ایک فیمیل سے پیدا ہوئے ہو، اس کا پراپر پورا ایک طریقہ ہے، اس کا پراپر ایک طریقہ ہے کہ سپرمز اس میں انوالو ہیں، اس میں فیمیل کے ایگز انوالو ہیں، اور پھر وہ بچہ بنا، اور وہ پھر حمل ٹھہرا، اور پھر وہ بچہ پیدا ہوا کہ یہ کس کا بچہ ہے، اس کا باپ کون ہے۔ وہ آپ کو اور میرے سب لوگ، ہم لوگ ایسے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ مریم کا بیٹا عیسیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رُوحَنَا، ہم نے اس کی طرف ہماری روح کو بھیجا، مریم کی طرف۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں کہتا ہے کہ اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے پھونک دیا، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحَنَا، ہماری روح کو پھونک دیا اللہ تعالیٰ کا۔ وہ روح جو ہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ روح من، ہماری طرف سے روح ہے، کہ وہ جو نفس ہے نا جو تمہاری باڈی میں آتا ہے، تمہاری باڈی جو کریٹ ہوتی ہے اس دنیا میں، تمہاری میری باڈی جو کریٹ ہوتی ہے اس دنیا میں، اس میں نفس انوالو نہیں ہے۔ غور سے بات سنیں، تمہاری میری باڈی جو انوالو، جو پیدا ہوتی ہے اس دنیا میں، اس میں میل اور فیمیل انوالو ہیں جو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس گوشت کے لوتھڑے میں جان ڈالتا ہے۔ وہ جو جان ڈالتا ہے نا وہ نفس ہے، جس کے متعلق تو میں نہیں جانتے، وہ جان ہے۔ جب وہ نکلتی ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، جب وہ نکل رہی ہوتی ہے، بول رہی ہوتی ہے، تو ہم اس کی سن نہیں سکتے کہ وہ اللہ کو یہ کہتی ہے کہ مجھ کو لٹا اس میں کہ میں کچھ اعمال کر سکوں۔ تو وہ جو جان ہے نا، وہ جو جان ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ہمارا نفس ہے، باڈی کی بات نہیں کر رہے، وہ جو جان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجی مریم کی طرف۔ وہ جب مریم کے پاس آئی تو فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ بشر بن گئی۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نہیں مارا، ان کو شبہ ہوا، شک میں پڑے وہ، بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ اب معاملہ یہ آیا کہ یہ جو عیسائی لوگ ہیں جنہوں نے ایک نبی کے نام سے اپنی کمیونٹی کو نام دے دیا کہ ہم عیسائی، ہاں اردو میں بولتے ہیں جی عیسائی ہیں، پنجابی میں عیسائی بولتے ہیں، اور انہوں نے اب جو ویسے کمیونٹی کو کرسچن کہتے ہیں جی یہ کرسچن ہیں، اور قرآن مجید میں جو ان لوگوں کے لیے نام آیا نصارہ آیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں وہ جی واپس آئیں گے، کہتے ہیں چوتھے آسمان پر ہے۔ اور جو ٹریڈیشنل مسلمز ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہیں نہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے زندہ ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے اور وہ قرب قیامت واپس آئیں گے، قرب قیامت واپس آئیں گے اور ابھی چوتھے آسمان کے اوپر زندہ ہے۔ یہ جو تمہید باندھنے کا مقصد ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں واضح ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران میں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، میں تجھ کو وفات دیتا ہوں اور تجھ کو بلند کرتا ہوں۔ اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے تجھے وفات دے دوں گا اور تجھے بلند کر لوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سورہ نساء میں وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، انہوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو یقین سے قتل نہیں کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ صلیب چڑھایا بلکہ ان کو شب ہوا۔ آگے کہا وما قتلوہ یقینا، انہوں نے اس کو یقین سے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اوپر اٹھا لیا۔ اللہ نے جب اس کو اوپر اٹھایا، کیا ابھی اٹھائی ہوئی حالت میں ہے؟ کہ ابھی اٹھائی ہوئی حالت میں ہے نا، ابھی تو موجود نہیں ہے نا۔ جب اٹھایا تو تب اٹھایا نا، جب بھی اٹھایا، 2023 سال پہلے اٹھایا یا ہزاروں سال پہلے اٹھایا، 5000 سال پہلے اٹھایا، جب بھی اٹھایا، ابھی تک وہی سٹیٹس ہے؟ جسٹ یہ بولو ابھی وہ سٹیٹس ہے؟ وہی سٹیٹس ہے۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہی ول کم بیک، وہ واپس آئے گا قیامت سے پہلے۔ کرسچنز بھی کہہ رہے ہیں اور مسلمز بھی کہہ رہے ہیں، اور مسلم کہہ رہے ہیں کہ امتی بن کر آئے گا۔ ظلم کی انتہا دیکھو، جو پیدا ہوا اور جس نے کہا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، اس کا بندہ ہوں، اور توریت دیا گیا ہوں، انجیل دیا گیا ہوں، اس کو انہوں نے اس سے نبوت کھینچ لی اس کی زندگی میں۔ وہ کہہ رہے ہیں امتی بن کر آئے گا اور اس امت سے وہ وفات پائے گا۔ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں۔ ہم جو ابھی پڑھنے لگے ہیں وہ ہے جو محمد جو تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ کیا پڑھ کے سناتا ہے، آج ہم وہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یجمع اللہ الرسل، وہ دن جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، کہ قیامت کے دن مریم کے بیٹے عیسیٰ کا سٹیٹس امتیوں میں ہوگا یا رسولوں میں ہوگا۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی ہے کہ مجھ کو اس نبی کی امت سے اٹھا، لانتی لوگوں نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ محمد الرسول اللہ کیا بات لے کر آئے۔ یوم یجمع اللہ رسول، وہ دن جس دن وہ جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، فیقول، پھر ان سے کہے گا ماذا اجبتم، تم لوگوں کو کیا جواب ملا، کیا آنسر دیے گئے۔ قالو، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہم کو نہیں معلوم، انک انت علام الغیوب، تو ہی جاننے والا ہے غیوب کو، غیب کا علم تو جانتا ہے۔ اذ قال اللہ، جب کہے گا اللہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، مین عیسیٰ رسولوں کے کٹہرے میں ہوگا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ رسولوں کو اکٹھا کر رہا ہے اور ان سے پوچھ رہا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ عیسیٰ سے کہے گا تو عیسیٰ قیامت کے دن کیا ہوگا، رسول ہوگا، امتی نہیں ہوگا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ عیسیٰ کو کہے گا ابن مریم، اے مریم کے بیٹے، اذکر، یاد کر، نعمتی، میری نعمت کو، علیکا، تیرے اوپر، وعلی والدتک، اور اوپر تیری والدہ کے۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ، ان نعمتوں کو یاد کر جو میں نے تیرے اوپر کی اور تیری والدہ کے اوپر کی۔ کب؟
اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو کاؤنٹ کروا رہا ہے کہ جب جب تو یہ کرتا تھا، اذ ایدتو کا، جب میں نے تجھ کو قوت دی، عید سے لفظ ہے، ہاتھ کہتے ہیں نا، طاقت دی، بروح القدس، ساتھ مقدس روح کے۔ روح کا مطلب ہے حکم، آرڈر، طاقت، پاور، روح القدس۔ تکلم الناس فی المہد و کہلا، کہ تو کلام کرنے والا انسانوں سے اپنے ہول انٹائر پیریڈ کے پیدا ہونے سے لے کے بڑھاپے تک تو لوگوں سے بات کرنے والا۔ اتنا ہی نہیں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، وہ جب میں نے تجھے کتاب کی تعلیم دی، میں نے دی تجھے کتاب کی تعلیم، احکامات کی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، توریت اور انجیل سکھائی میں نے تجھے۔ انجیل نے آ کے توریت کو ختم نہیں کیا۔ یہ لوگوں کا بیڈ کنسیپٹ ہے، رانگ کنسیپٹ ہے، جو کہتے ہیں کہ توریت میں تحریف کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے انجیل بھیجی، پھر انجیل میں تحریف کر دی گئی تو تعالیٰ نے قرآن بھیجا۔ جس کو انجیل دی ہے تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائيل، کہ میں نے تجھ کو تعلیم دی کتاب کی، احکامات کی، مطلب وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، جب تو بناتا مٹی سے، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندے کی مانند، بِإِذْنِي، میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِيهَا، پھر تو پھونکتا بیچ اس کے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو وہ ہو جاتا پرندہ میرے حکم سے۔ تو جو مٹی سے بناتا پرندے کی مانند، وہ دی میرے حکم سے، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِيهَا، پھر پھونکتا بیچ اس کے، فَتَكُونُ، پس ہو جاتا، طَيْرًا بِإِذْنِي، پرندہ میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو میرے حکم سے ٹھیک کرتا اکمہ کو اور ابرص والے کو، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تو نکالتا مردے کو میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسرَائِيلَ، اور وہ نعمت کہ جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو ان کا تجھ سے، کہ وہ تجھے مار رہے تھے۔ اللہ نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، دیکھا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا بل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ اللہ نے پیدائش سے گنا کہ جب تو پگھوڑے میں تھا، تیری ماں کی طرف لوگوں نے اشارہ کیا تو کہ مریم تو یہ کیا لے آئی، یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لے آئی، تو تیری ماں نے تیری طرف اشارہ کیا تو پگھوڑے میں تھا، تو نے اس وقت لوگوں سے بات کی۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تجھے توریت سکھائی، کتاب سکھائی، احکامات سکھائے، انجیل سکھائی، پھر تو مٹی سے پرندہ بناتا میرے حکم سے، پھر اس نے پھونک مارتا میرے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا، مردے کو تو نکالتا قبر سے وہ میرے حکم سے، وَإِذْ تُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کو زندہ کرتا اللہ کے حکم سے، تو پیدائشی اندھے کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کرتا، تو ابرص والے کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کرتا۔ یہ پوری زندگی باپ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا جب وہ تجھے مار رہے تھے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو لے کر آیا ان کے پاس بیانات، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو انکار کرنے والوں نے کہا، مِنْهُمْ، ان میں سے، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ جادو ہے۔ کب؟ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب ہم نے حواریوں کی طرف وحی کی، حواریوں کی طرف جب ہم نے یہ بات ان کے اندر ڈال دی، کیا بات ڈال دی؟ ان آمنوا بی و برسولی، کہ ایمان لے آؤ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ۔ اب وہ انکار نہیں کر سکتے ایمان لانے سے۔ کب؟ قالو، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لیا، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلم ہیں۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ پہ جو حواری ایمان لے کر آئے، انہوں نے کیا یہ نہیں کہا کہ ہم نصرانی ہیں، انہوں نے کہا ہم مسلم ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، تو مسلم کسی کمیونٹی کا نام تو یہ لوگوں نے رکھا ہوا ہے نا، مسلم کی جو بات آ رہی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہم کو پالنے والا ہے۔ تو غور سے سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کب ایسا ہوا کہ ہم نے حواریوں کے اندر یہ بات ڈال دی کہ انہوں نے کہا ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ،
ابن مریم، مریم کے بیٹے، حل یستطیع ربک، کیا تجھ کو جو پالنے والا ہے وہ طاقت رکھتا ہے، ان یہ کہ ینزل علینا، کہ وہ نازل کرے اوپر ہمارے، مائدۃ من السماء، آسمان سے ہمارے لیے خوراک نازل کرے۔ قال اتقوا اللہ، کہا خود کو جھکاؤ اللہ کے آگے، ان کنتم مومنین، اگر تم اس کو مانتے ہو۔ قالو، ان حواریوں نے کہا، نرید، ہم یہ چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، کہ اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے جو قلوب ہیں، ہماری جو سوچ ہے وہ مضبوط ہو کہ ہاں واقعی تو رسول ہے، تو سچا ہے، ہم مطمئن ہو جائیں۔ وَنَعْلَمَ، اور ہم یہ جان جائیں، ان قد صدقتنا، کہ تو سچا ہے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم تیرے اوپر گواہ ہوں، ہم اس بات کے اوپر گواہ ہوں کہ ہاں ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کہا کہ تیرا رب آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتارے، اور کھانا آ گیا، تو ہم اس بات کی گواہی دیں گے ہاں ہم نے کھانا مانگا تھا، کھانا آ گیا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا، اس معاملے کے اوپر کہ ہم نے کھانا مانگا اور کھانا آ گیا۔ قال عیسیٰ، عیسیٰ نے کہا، ابن مریم، جو مریم کا بیٹا ہے، اللہم ربنا، اے مجھ کو پالنے والے، انزل علینا، نازل کر اوپر ہمارے، مائدۃ من السماء، آسمان سے تو کھانا نازل کر، تکون لنا عیدا، ہو ہمارے لیے عید، لاولنا، ہمارے شروعوں کے، وآخرنا، اور ہمارے آخریوں کے، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے نشانی ہو، تیری طرف سے علم ہو، تیری طرف سے سائن ہو، تعلیم ہو، ورزقنا، ہم کو رزق دے، وانت خیر الرازقین، تو بہت بہتر ہے رزق دینے والا۔ قال اللہ، اللہ نے کہا، انی منزلها، میں اس کو نازل کرتا ہوں، علیکم، تمہارے اوپر، فمن یکفر بعد منکم، جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے اندر یہ بات ڈال دی کہ ایمان لے آؤ، آمنو بی و برسولی۔ پھر کہا کب یہ ہوا؟ جب حواریوں نے کہا تھا کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا ڈال؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے حواری، جتنے مریم کے بیٹے عیسیٰ کے ارد گرد لوگ تھے حواری، ان کے اندر یہ بات انسرٹ کر دی، ڈال دی، کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اللہ کے اوپر، ہم مان گئے۔ کب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کھانا اتاروں گا تو اس کے بعد کفر نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا، جو انکار کرے گا تو میں تمہیں ایسا عذاب دوں گا کہ اس سے پہلے اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ تو عذاب نہیں آیا، انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے مانا، ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ مریم کا بیٹا عیسیٰ سچا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے تو ان پر عذاب آتا، عذاب نہیں آیا۔ فمن یکفر بعد منکم، جو کوئی ان میں سے بعد کفر کرے گا حواریوں میں سے، فانی اعذبہ، میں اس کو عذاب کروں گا، عذاباً عذاب، لا اعذبہ، نہیں میں نے عذاب کیا، احدا من العالمین، جہان والوں میں سے کسی پہ ایسا عذاب، ایسا عذاب بھیجو۔ کہ بات کتنی بڑی ہے کہ آسمان سے پکا پکایا کھانا مانگا گیا، تعالیٰ کہہ رہا ہے میں بھیج رہا ہوں، تعالیٰ کہہ رہا ہے میں بھیج رہا ہوں، جو انکار کرے گا تو اس میں ایسا عذاب دوں گا۔ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے حواریوں کے اندر کسی کو، تعالیٰ عذاب نہیں دینا چاہتا تھا، تعالیٰ کہتا ہے میں نے حواریوں کے اندر میں نے یہ چیز ڈال دی۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، کہ ایمان لے آؤ میرے پر اور میرے رسول کے اوپر۔ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈال دیا، وہ انکار نہیں کر سکتے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اس سے کچھ کہے کہ وہ یہ کرو تو وہ نہ کرے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہے گا اللہ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا انسانوں سے، اتخذونی، کہ پکڑو مجھے، وَأُمِّیَ، اور میری ماں کو، الہین، دو اللہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ تعالیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ سے یہ سوال کرے گا قیامت کے دن، اللہ مریم کے بیٹے عیسیٰ سے یہ سوال کرے گا قیامت کے دن۔ ابھی کہاں ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ؟ اٹھائی ہوئی حالت میں ہیں۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا کہ وہ توفیتنی کی حالت میں ہیں، کہ توفیتنی کر دوں گا، تجھے وفات دے دوں گا، ابھی کس حالت، تجھے بھر لوں گا، تجھے اٹھا لوں گا۔ اٹھائی ہوئی حالت میں ہیں، اٹھا تو لیا نا۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اٹھائی ہوئی حالت میں ہیں اور قیامت سے پہلے واپس آئیں گے، ان لوگوں کے لیے جواب آنے لگا ہے۔ ابھی کس حالت میں ہیں؟ اٹھائی ہوئی حالت میں ہیں۔
قالا کہے گا مریم کا بیٹا عیسیٰ سبحانک یہ تجھ کو پہنچتا ہے، الہ اللہ تو ہے، یہ تیری مصروفیت ہے، تیرا صرف ہے، تو ہے اللہ۔ ما یکون لی میرے لیے نہیں ہے ان اقولا کہ میں بولوں ما لیس لی بحق جس کا مجھے حق نہیں ہے، کہ میں بولوں کہ مجھے بھی خدا بنا لو اور میری والدہ کو بھی خدا بنا لو، میں یہ بات نہیں کر سکتا۔ ان کنت قلتہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے، ان کنت اگر ہوں میں قلت ہوں اس کا کہنے والا، فقد علمتہ تو تو اس کا جاننے والا بھی ہے۔ یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے کہیں گے کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو تو اس کا جاننے والا بھی ہے۔ اب دیکھو یہ اللہ کا علم ہے، مریم علیہ السلام کے بیٹے نے یہ بات ابھی کہی نہیں ہے، نہ اللہ نے بھی ان سے یہ پوچھی ہے، یہ قیامت کا علم ہے۔ یہ کس کا علم ہے؟ قیامت کا علم۔ کیا اللہ تمہیں قرآن میں یہ نہیں کہتا وَإِنَّهُ بے شک وہ جو ہے لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کا علم ہے؟ تو کیا یہ بات بھی اس پہ نہیں ڈھک جاتی؟ اور کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مرے ہوئے لوگوں کو اٹھائے گا نہیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے؟ اور یہ بات ابھی ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن یہ سوال کرے گا۔ ان کو نہیں پتا، اور انہوں نے جو جواب دینا وہ جواب ان کو نہیں پتا، تجھے اور مجھے پتا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے اوپر گواہی دو گے تم لوگ کہ ہاں یار یہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے بتا دیا کہ جس دن میں رسولوں کو اکٹھا کروں گا اور رسولوں سے پوچھوں گا، پھر ایک رسول کی بات کی مریم کے بیٹے عیسیٰ کا قصہ لے کے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ تو نے یہ کہہ دیا تھا کہ تجھے اور تیری والدہ کو دو الہ بنا لو اللہ کے علاوہ، تو وہ کہیں گے کہ یہ تیرے کو پہنچتا ہے اللہ ہونا، میرے لیے یہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں وہ بات کہوں جو میرا رائٹ نہیں بنتا، اور اگر میں نے اس بات کا کہا کیا ہے ان کنت قلتہ اگر میں ہوں یہ کہنے والا، فقد علمتہ تو تو اس کو جاننے والا ہے۔ تعلم ما فی نفسی مریم کا بیٹا عیسیٰ قیامت کے دن یہ کہے گا، کیا کہے گا؟ تو جانتا ہے ما فی نفسی جو میرے نفس میں ہے، ولا اعلم اور میں نہیں جانتا ما فی نفسک جو تیرے نفس میں ہے، انک انت علام الغیوب تو ہی تو ہے غیب کو جاننے والا۔ میں نے ان کو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اللہ کو چھوڑ کہ اللہ کے علاوہ مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی اللہ مان لو۔ وہ کہنے میں نے ایسی بات نہیں کی، اگر میں نے یہ بات کہی ہوگی تو اس کو جانتا ہوگا۔ ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا کہ لوگ ان کو وہ خدا کہتے ہیں اور ان کی والدہ کو خدا مانتے ہیں۔ اور ان کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، اور جو انکار کرنے والے تھے ان کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو مار ڈالا۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس کو نہیں مارا، اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ اور پھر جو دوسرے لوگ ہیں جو خود کا دین بنا کے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے۔ یہ سارے قسم کے سارے ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اور ایک وہ لوگ جو ہم لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، جو محمد جو پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، سنیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ما قلت لہم میں نے ان کو کچھ نہیں کہا الا صرف ما امرتنی بہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان یہ کہ اعبد اللہ اللہ کے عبد بنو، ربی جو مجھ کو پالتا ہے، وربکم اور تم لوگوں کو پالتا ہے۔ کہہ رہے ہیں میں نے تو ان کو صرف یہ کہا تھا کہ اللہ کے بندے بنو، میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بندے بنو اور میری والدہ کے بھی بندے بنو، کہ ہم کو بھی دو خدا بنا لو۔ کہہ رہے میں نے ان کو صرف یہ کہا ان یہ کہ اعبد اللہ عبادت کرو اللہ کی، ربی جو مجھ کو پالتا ہے، وربکم اور تم کو پالتا ہے، وکنت علیہم اور تو ان کے وکنت اور جو میں ہوں علیہم ان کے اوپر شہیدہ گواہ تھا، ما دمت فیہم جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا۔ ابھی ہیں
تو یہ بات انہوں نے کب کہی؟ یہ بات تو وہ قیامت کے دن کہیں گے. یہ بات وہ کب کہیں گے؟ قیامت کے دن. وہ کیا کہیں گے؟ کہ جب تک میں ان میں تھا، یعنی اس وقت سے پہلے کی بات ہے. یہ بات وہ قیامت کے دن کہیں گے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان کے اوپر گواہ تھا جب تک میں ان میں تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، قبض کر لیا، بھر لیا، زمین پہ رہنے کی مدت تمام کر دی. یہ بات وہ کب کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن. یعنی دن اٹھائے جانے سے، دن بھرنے سے، دن قبض کرنے کے، دن اٹھا لینے کے، دن توفیتنی سے لے کے قیامت کے دن تک وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کوئی اس چیز کی خبر نہیں. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان میں تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے وفات دے دی. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے وفات دے دی. كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، تو ہر چیز کے اوپر رقیب ہے. پھر میں نہیں تھا، مجھے نہیں پتا ان کا خبر. میں نے انہیں ایسی، جب تک میں تھا میں نے انہیں ایسی کوئی بات نہیں کی. یہ بات ایسی نہیں آئی. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات لکھی ہے، کسی مقصد کے لیے لکھی ہے کہ قیامت کے دن وہ یہ بات کہیں گے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا. ابھی موجود ہیں نہیں، مطلب اٹھائے ہوئے حالت میں، توفیتنی کی حالت میں. وہ کہہ رہے ہیں جب تو نے مجھے وفات دے دی، تو یہ بات وہ قیامت کے دن کریں گے. یعنی توفیتنی سے لے کے دن قیامت تک کی مجھے کوئی خبر نہیں، میں دم تو فیہم نہیں تھا. میں دم تو فیہم نہیں تھا، ہے نا. ما دم تم حرما، جب تک تم حرم میں رہو. دم تو فیہم، جب تک میں ان کے اندر تھا تو مجھے ان کی خبر تھی. فلما توفیتنی، جب تم نے وفات دے دی، یعنی دم تو فیہم وفات کے بعد نہیں آئے گا. وفات کے بعد وہ ان کے بیچ کبھی ہی نہیں آئیں گے. قیامت کے دن جب اللہ لوگوں کو جمع کرے گا، رسولوں کو جمع کرے گا، تو رسولوں کے کٹہرے میں سے مریم کے بیٹے عیسیٰ سے یہ جرح کرے گا اور ڈھول مچا رہے ہیں کہ آج پیدا ہوا مریم کا بیٹا عیسیٰ، اور انتظار کر رہے ہیں قیامت سے پہلے آئے گا. جو تمہارے اتنے آباء و اجداد مر گئے، ان کی کدھر گئی قیامت؟ ان کا کدھر گیا مریم کے بیٹے عیسیٰ کا واپس لوٹ کے آنا؟ وہ تو جہنم میں بیٹھے ہیں. ان کو تعالیٰ نے بشارت دے دی ہے کہ جب موت کے وقت کے داخل ہو جاؤ جہنم میں، ہمیشہ اس میں جلنے کو. جس دن سور پھونکی جائے گی تو وہ اس دن آگ میں داخل کیے جائیں گے جو خود سے جھوٹ بولتے ہیں. اگر یہ چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہیں جی، واپس آئیں گے قیامت سے پہلے جی، آ کے کیا کریں گے جی؟ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے جی. پھر مہدی بھی بنا لیا ایک، پھر دجال بھی بنا لیا ایک. یہ کہاں سے گھڑتے رہتے ہو خود سے بات ہے. کہہ رہے ہیں جی دجال کا زمانہ چل رہا ہے. اچھا جی، تو تمہارے سے پہلے جو 80 سال پہلے لوگ گزر گئے وہ بھی یہی بول کے گئے ہیں دجال کا زمانہ چل رہا ہے، امام مہدی آئے گا. اب کون سا امام آئے گا ہدایت پہ لے کر آنے والا؟ امام مہدی کا مطلب کا ترجمہ تو کرو. امام کا مطلب ہوتا ہے لیڈ کرنے والا، مہدی ہدایت والا. وہ حدیثیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی امام مہدی کے متعلق وہ جی بات کہی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جی اس کا نام محمد ہوگا، اس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہوں گے؟ وہ خاموش ہو گئے. پھر پوچھا، خاموش ہو گئے. پھر مسکرا دی. کیا بولنا کیا چاہتے ہو؟ جو بس منہ میں آتا ہے وہ بولتے ہو. وہ کہہ رہے ہیں اس کے دائیں بائیں وہ ملائکہ کی فوج ہوگی، جبریل بھی اس کے ساتھ ہوگا. دیکھو، کھولو کتاب مشکات کھولو اور دوسری حدیثوں کی کتابیں کھولو، اس میں دیکھو امام مہدی کے متعلق لوگوں نے کیا باتیں لکھی ہیں. پھر ان سے پوچھو یہ کون ہوگا بھائی؟ مطلب تم نبوت کو تو مانتے ہی نہیں ہو. امام مہدی کے جو کریکٹرسٹکس ٹریڈیشنل مسلمز نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ کوئی تمہیں پڑھ کے نہیں سنائے گا مولوی، کم سے کم آج کے دور میں پڑھ کے نہیں سنانے والا. وہ آج کے دور میں پڑھ کے سنائے گا تو اس کے اوپر توہین عدالت، تو اس کے اوپر توہین رسالت لگ جائے گی کہ بھائی یہ کون صاحب ہوں گے بھائی. جو دجال کو ماریں گے اور مریم کا بیٹا عیسیٰ ان کی امامت میں پھر نماز پڑھے گا ان کے پیچھے. سر خود سے بنایا ہوا جو منہ میں آ. پہلے تم دیکھو یہ تو قرآن پڑھو تو وہ پیدا کیسے ہوئے.
یہ تو دیکھو ان کی طاقت، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی، وہ مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ ابھی تو تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت اتاری، کیا کسی اور رسول کے متعلق، کسی اور نبی کے متعلق لکھا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ پیدا ہو جائے کہ وہ پھر خود کیسے مرے گا جب وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ جو لوگ تیرے پیچھے چلیں گے ان کو کافروں کے اوپر ان کو قیامت تک فوقیت دو۔ کہ اللہ تعالیٰ تو میں نہیں کہتا محمد کی زبان سے، محمد الرسول اللہ کی زبان سے نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مدد کرنے والا اللہ کی طرف سے؟ پیروی کرو مریم کے بیٹے عیسیٰ کی۔ یہ محمد تمہیں کہہ رہا ہے، اور تمہاری پیروی کا کیا طریقہ ہے کہ ابراہیم کی پیروی کرو، فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی، ملت میتھڈ طریقہ، اس کا طریقہ کیا تھا کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا، جو اللہ نے کہا وہ بات مانتا۔ تمہیں اللہ نے کیا کہا ہے، جو صلاۃ بھیجی ہے، جو قرآن بھیجا ہے، اس کی پیروی کرو۔ اچھا، اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات ہو چکی، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، تو ان کی پھر عقل پہ پڑتا ہے، وہ پوری بات نہیں پڑھتے۔ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، کن کو؟ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ مریم اور مریم کا بیٹا عیسیٰ بھی دو اللہ ہے۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کہہ رہے ہیں ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب، یہ واحد نبی جس کی قیامت کے دن کی شفاعت لکھی ہوئی ہے، جو سفارش کرے گا، یہ اتنی سخت بات ہے۔ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب کر دے، فإنہم عبادک، وہ تیرے بندے ہیں، کہ تو اگر انہیں رگڑ دے، اگر تو انہیں رگڑ دے، ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ تین خدا ہیں، تو مریم کے بیٹے عیسیٰ کہہ رہے ہیں اگر تو ان کو رگڑ دے، ان کو عذاب دے دے، تو یہ تیرے بندے ہیں، کسی کا بس نہیں چلتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو بہت طاقتور عزیز، کہ تو بہت پاورفل بادشاہ ہے، کہ تو ان کی اتنی گندی بات معاف کر دے، معاف کر دے۔ یہ شفاعت لکھی ہوئی ہے، وہ قیامت کے دن کریں گے، پہلے یہ کہیں گے اگر تو ان کو رگڑ دے تو تیرے بندے ہیں، ان کا مالک تو ہی ہے، الہ الناس تو ہی ہے، ان کو کھانا تو ہی کھلاتا تھا۔ وہ خود کو تیرا بندہ مانتے تھے نہیں مانتے تھے وہ ایک الگ بات ہے، اس نے تیرے ساتھ خدا بنا لیے دو، مجھ کو بھی خدا بنا لیا، میری والدہ کو بھی خدا بنا لیا، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو طاقتور بادشاہ حکیم ہے۔ یہ بات انہوں نے قیامت کے دن پتہ نہیں کتنے سالوں بعد کرنی ہے، کب کرنی ہے ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا۔ اللہ ہے غیب کا علم جاننے والا، مگر اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس کو علم بتاتا ہے۔ اس نے محمد کو چنا یہ بتانے کے لیے، تو محمد رسول اللہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہوا کہ قیامت کے دن مریم کا بیٹا عیسیٰ یہ کہے گا، جو پھر سب کو پتہ چل گیا، سب کو بتا دیا گیا۔ قال اللہ، کہے گا اللہ، ھذا یوم، یہ جو وقت ہے جب میں نے رسولوں کو اکٹھا کیا ہے، یہ کیسے ہے قیامت کے دن، یہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ جو وقت ہے یہ سچوں کی سچائی کا ہے، یہ سچے جنہوں نے سچ بات کہی ان کو یہ فائدہ دے گا۔ لہم، ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے تحت نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، ان لوگوں سے اللہ راضی ہوا جنہوں نے سچائی بات کہی، جنہوں نے سچی اور سچی بات کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ کوئی نہیں سچی بات، جو اللہ تعالیٰ نے بات کی وہی سچی بات۔ جو لوگ بولے نہیں وہ آئیں گے جی، وہ کہہ رہے جی ہمارے علماء نے جو بتایا، جو ہمارے آباء و اجداد بتایا، وہ تم سب جھوٹے ہو بھائی۔ یہ جو تمہیں بات پڑھ کے سنائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہیں گے، یہ ان کو خود نہیں پتہ۔
ابھی نہیں پتہ ان کو، قیامت کے دن ان کی زبان سے یہ لفظ نکلیں گے، اللہ غیب کو جانتا ہے، اللہ نے اپنے رسول محمد کو بھیجا جو تمہیں یہ بات بتائی ہے۔ تم نے جو باتیں لکھ لی ہیں وہ تمہارے آباء و اجداد نے تم کو بتائی ہیں کہ وہ چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہیں اور قیامت سے پہلے آئیں گے، اور جی وہ اس امت میں آ کے شادی بھی کریں گے، اور پھر امام مہدی کی پیچھے نماز بھی پڑھیں گے۔ یہ سب کی سب تم نے باتیں بنائی ہیں۔ میرے پاس الفاظ تو ہیں ان کو کچھ اور بولنے کے لیے ان بات کو، مگر یہ جتنی خرافات ہیں یہ ان لوگوں نے خود بنائی ہیں۔ تو جب ان کو خلاف بولا جائے گا تو ان کو یہ بہت بری لگیں گی۔ کیوں؟ کہ قرآن میں تو نہیں لکھی ہوئی۔ قرآن میں جو چیز لکھی وہ تو نے پڑھ کے سنا دی گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دن اٹھائے جانے سے لے کر فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو آج کا دن ہے یہ نفع دے گا سچوں کو ان کی سچائی کا۔ کیا مطلب، کیا فائدہ ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ایسے باغات جس میں نہریں بہتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، وہ اس سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما فیہن، جو کچھ اس کے بیچ میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قیامت کے دن کی بات بتا دی کہ قیامت کے دن میں رسولوں کو اکٹھا کروں گا اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے پوچھوں گا، اے عیسیٰ کیا تو نے یہ کہا تھا؟ اور عیسیٰ قیامت کے دن یہ جواب دے گا۔ یہ غیب کا علم ہے۔ اللہ نے تم کو بتا کے تمہارے اوپر احسان کر دیا کہ تم اس چکر میں نہ پڑو، تین خداؤں کے چکر میں، اور نہ یہ کہنے کے چکر میں کہ وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے۔ یہ سب جھوٹ اور من گھڑت اور خود کا بنایا ہوا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگوں نے خود ساختہ ایک دین بنایا ہوا ہے، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ کرسچنس ہیں، یہود ہیں، وہ صابئین ہیں، مشرکین ہیں، اور یہ جو ٹریڈیشنل مسلم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ سب لوگ ہیں، ان لوگوں کے شر سے بچائے، ان لوگوں کے سائے سے بچائے، ان لوگوں کی صحبت سے، ان لوگوں کی دوستی سے، ان لوگوں کی رشتہ داری سے، ان لوگوں کی قربت سے بچائے اللہ تعالیٰ، اور اپنی ذات کے لیے ہمیں خاص کرے کہ ہم اس کا کلام پڑھتے ہیں جو اس نے خود کا رسول بھیجا، محمد رسول اللہ، جو کتاب لے کر آیا، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ صدق اللہ العظیم۔